تبلیغی اکابرین کے اصلی چہرے کے موضوع پر اس سلسلے کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ میرا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، اور جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ امانت ہے میرے پاس۔ اللہ نے مجھے جو حقیقت سمجھائی ہے تبلیغی جماعت کی اور تبلیغی جماعت کے اکابرین کی، تو اگر میں یہ حقیقت آپ پہ واضح نہ کروں، قیامت کے دن میں آپ کا ذمہ وار ہو سکتا ہوں، اور آپ مجھ سے پوچھیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی مجھ سے پوچھیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ دل پہ لیتے ہیں میری باتیں یا نہیں لیتے، لیکن گالیاں دینے کے بجائے، مجھ سے نفرت کرنے کے بجائے، اگر آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ والے ہیں، تو اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو میرے لیے ہدایت کی دعا مانگی جائے، اور اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو میری طرف سے آپ سب کو یہ درخواست ہے کہ آپ اب سے یعنی آج سے ایک دعا مانگنا شروع کر دے کہ یا اللہ، میں جس مذہبی محنت میں لگا ہوں، بھلے یہ سیاسی مذہبی محنت ہے یا عسکری مذہبی محنت ہے یا تبلیغی مذہبی محنت ہے، یہ تبلیغی جماعت ہے یا تدریسی سلسلہ ہے، یا اللہ اگر یہ فتنے ہیں تو مجھے اس فتنے کی حقیقت بتا دیجئے، اور یا اللہ اگر یہ فتنہ ہے تو مجھے اس فتنے سے دور کر دیجئے۔ انشاءاللہ اگر آپ کو اللہ کی تلاش ہے، اگر آپ کا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور تبلیغی جماعت اور تبلیغی جماعت کے اکابرین کی حقیقت واضح فرما دیں گے۔ آج اگر لوگ میری باتوں کو پسند نہیں کرتے تو 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد اور 50 اور 60 سال کے بعد انہیں خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ میری جو باتیں تھیں وہ کتنی سچی اور کتنی اچھی تھیں۔ تو میرے بھائیوں، میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلے سلسلے میں کہ تبلیغی جماعت یہ 3 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، اور اس کی جو تقسیم ہوئی ہے تو یہ یہودیوں نے نہیں کی، یہ عیسائیوں کی طرف سے کوئی سازش نہیں تھی، نہ یہ ہندوؤں کی طرف سے کوئی منصوبہ بندی تھی۔ تبلیغی جماعت سے کسی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، اور یہ جو جماعت ہے اس کی جو تقسیم ہوئی ہے یہ صرف اور صرف اکابرین کی ذاتی حسد اور عناد کی وجہ سے ہوئی ہے، اور وہ اس طرح کے مرکز کے اکابرین پر دنیا ایسی برستی ہے، ہدیے اور نذرانے اس طرح آ رہے ہیں جس طرح بارش میں قطرے گرتے ہیں۔ مرکز کے جو اکابرین ہیں یہ مالا مال ہوتے ہیں، تو یہ لوگ نہیں چاہتے کہ بھائی اسی جماعت پر کسی خاص ٹولے کا قبضہ ہو۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھائی میری اپنی دکان ہو اور لوگوں کی اپنی اپنی دکانیں ہوں۔ تو یہ جو ایک دکان بڑی کھلی تھی مولانا الیاس نے، وہ بھی کوئی اللہ والے نہیں تھے، تو اب وہ دکانیں جب اکابرین کو سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ تو بڑا کاروبار ہے، تو وہ دکانیں 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اب رائے والوں کی اپنی دکان، نظام الدین والوں کی اپنی دکان، اور عربوں کی اپنی اپنی دکانیں ہیں، اور ہر کوئی اپنی دکان سے کما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رائے مرکز جو ہے اس کے بڑوں میں سے جو سب سے بڑے ہیں ان کا نام مولانا احسان الحق ہے، اور یہ مولانا احسان الحق کے بارے میں نے آپ کو پہلے حصے میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے مزاربہ کے نام پر ایک تجارت شروع کی تھی، اور وہ جو تجارت تھی اس میں انہوں نے پورے پاکستان سے 800 ارب روپیہ
وہ کھینچ لیے اور پورے پاکستان میں انہوں نے ہزاروں ایکڑ زمین خریدی، گھر بنائے، فیکٹریاں بنائی، بڑا مال بنایا، اور یہاں تک کہ جن علماء کو انہوں نے دلال کے طور پر استعمال کیا تھا وہ بیچارے اپنا گاؤں اور اپنے مدارس اور اپنے منصب چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، کچھ ملیشیا میں ہیں، کچھ عربوں میں ہیں۔ مولانا نذر الرحمان جو آج کل رائیونڈ کے امیر ہیں پورے پاکستان کے، ان کا اپنا پوتا وہ بھی سعودی میں عیاشیاں کر رہے ہیں، اور مولانا نذر الرحمان تو میرے ایمان اور آپ کے دین اور ایمان کے لیے فکر مند ہے، لیکن اپنے پوتے کے لیے انہوں نے کچھ بھی فکر نہیں کیا۔ اب دیکھ لیجئے کہ یہ جو اکابرین ہیں ان کے ایمان میں اور جو عام لوگ لگتے ہیں جو علماء نہیں ہوتے ان کے ایمان میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ مولانا احسان الحق صاحب نے تو 8 کروڑ روپیہ وہ اکٹھے کر دیے، اور بالکل سانپ کی طرح یہ اور اس کا خاندان اس خزانے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے جن علماء کو انہوں نے جو دلال بنائے رکھا تھا، ان میں سے ہمارے جو سوات مرکز ہے منگورا، اس کے امیر حاجی بخمنیر صاحب، جن سے میرے الیک سلیک بھی تھی، اور کبھی کبھی وہ مجھے راز کی باتیں بھی بتایا کرتے تھے، تو ان کے بچے، ان کے بیٹے بھی علماء ہیں، انہیں بھی استعمال کیا انہوں نے۔ اب انہوں نے پورے سوات سے کروڑوں روپیہ لوگوں سے لے اور ان تک پہنچائے، کیونکہ انہیں بھی کمیشن ملتی تھی۔ جب 800 ارب روپیہ پورے ہو گئے تو انہوں نے سلسلہ بند کر دیا۔ اب مضاربہ تو تھا ہی نہیں، کوئی کاروبار تو تھا ہی نہیں، اسی طرح تھا کہ بھائی آپ نے 10 لاکھ دیے، کسی نے 20 لاکھ دیے، اور کسی نے 5 لاکھ دیے، کسی نے 1 لاکھ دیے، تو مختلف لوگوں کو مختلف لوگوں کے پیسوں سے کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے۔ کاروبار نہیں تھا، میرے پیسوں سے آپ کو اور آپ کے پیسوں سے مجھے، یہ عارضی طور پر دیا کرتے تھے لوگوں کا اعتماد بڑھانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، جب سلسلہ رک گیا، جنہوں نے پیسے دیے تھے انہوں نے آ کر حاجی بخمنیر صاحب کے بیٹوں سے مطالبہ شروع کیا کہ بھائی ہمیں تو اپنے پیسے دیں، یا جو اس کا منافع ہے وہ ہمیں دیتے رہیں۔ اب نفع بھی نہیں ملتا اور پیسے بھی نہیں، تو لوگ بگڑ گئے، یہاں تک کہ حاجی بخمنیر صاحب جو حاجی عبدالوہاب صاحب کے دستے راز تھے، وہ بڑے ایماندار انسان تھے، بڑے سچے انسان تھے، انہوں نے سارے لوگوں کو جمع کیا، جو متاثرین تھے نا ان کو جمع کیا، اور سارے متاثرین سے کہا کہ بھائی آپ نے میرے بیٹوں کو مضاربے کے نام پر، مضاربے کے لیے، کاروبار کے لیے پیسہ دیا ہے، شریعت میں آپ کا ایک پیسہ بھی حق نہیں بنتا، کیونکہ آپ نے کاروبار کے لیے دیے تھے پیسے، کاروبار نہیں چلا، نقصان ہوا، خسارہ ہوا، لہٰذا آپ کے پیسے ڈوب گئے، تو شریعت میں آپ نہیں مانگ سکتے، لیکن یہ میرے بیٹوں کی آخرت کا مسئلہ ہے، تو میرے پاس ایک حل ہے، اور وہ یہ کہ میرے پاس جتنی بھی میری جائیداد ہے، میرا گھر ہے، میرا کاروبار ہے، جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں، میں سب کو بیچ دوں گا، سب کو فروخت کر دوں گا، اور پھر سارے پیسوں کو اکٹھا کر دوں گا، آپ سارے متاثرین کو میں بلا دوں گا۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اتنی جائیداد ہے کہ سب کو میں پورے پیسے دے دوں گا، بس جس نے 5 لاکھ دے شاید ان کو میں 2 لاکھ دے دوں، جس نے 10 لاکھ دے ہوں شاید میں ان کو 4 لاکھ دے دوں، لیکن اسی شرط پہ کہ جب آپ کو پیسے مل جائیں گے تو باقی جتنے بھی پیسے ہوں گے وہ آپ نے بخش دینے ہیں اور میرے بیٹوں کو معاف کر دینا ہے۔ متاثرین نے بھی اسی میں خیر سمجھی، اور اسی طرح ہوا کہ حاجی بخمنیر صاحب جو سوات کے امیر تھے
انہوں نے اپنا سب کچھ فروخت کر دیا اور آ کے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے، کرائے کے مکان میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو ان کا حق واپس دے دیا۔ اور حاجی بہمنیر صاحب کرائے کے مکان میں فوت ہوئے، لیکن ان ظالموں کو اتنا بھی احساس نہیں ہوا کہ بھائی ہم نے جن کے گھر برباد کر دیے تو ہمارا کیا بنے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جو مولانا احسان الحق ہے اب تک یہ معذور ہیں، چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی انہیں ہوش نہیں آتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ان کا حال ہے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ سوات میں جا کر حاجی بہمنیر صاحب کے بیٹوں سے آپ صورتحال دریافت کر سکتے ہیں۔ اب مولانا احسان الحق صاحب کتنے اللہ کے ولی ہیں، تو ان کے شاگرد کتنے اللہ کے ولی ہوں گے۔ تو ان کے شاگردوں میں جو پہچانے یعنی جانے پہچانے والے شخص ہیں وہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب۔ مولانا طارق جمیل صاحب کتنے دنیا دار ہیں، انہوں نے تبلیغ کے نام پر کتنی دنیا کمائی، انہوں نے اپنی شہرت سے کتنا غلط فائدہ اٹھایا، اس پر میں گواہ ہوں۔ اور مجھے پاکستان میں ایک بریگیڈیئر صاحب، انہوں نے مجھے ان کی پوری سٹوری سنا دی تھی ثبوت کے طور پر کہ یہ حضرت کیا کیا نہیں کرتے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اور یہ جو ان کے چاہنے والے تھے اور جن سے یہ زیادہ محبت کرتے تھے وہ کون تھے؟ جنید جمشید، جنہیں شہید کہا جاتا ہے اور جنہیں بزرگ کہا جاتا ہے، جن کا پوری امت پر یہ احسان تھا کہ بھائی میں تو مراسی تھا، میں تو گانے گاتا تھا، اور اب میں بھائی تبلیغ میں چلا ہوں تو میرا تمہارے اوپر احسان ہے۔ ایسے بنے جیسے جنید جمشید نہیں ہیں، جنید بغدادی ہیں۔ وہ کتنے دنیا دار تھے، وہ کتنے جھوٹے تھے۔ ان کے بارے میں صرف میں یہ بتاتا ہوں کہ جنید جمشید، ان کی 4 بیویاں تھیں اور چاروں بیویوں میں سے کسی ایک کو بھی علم نہیں تھا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ ان کی جو سب سے پہلی بیوی تھی، ان کو اور ان کے بچوں کو بھی علم نہیں تھا کہ ہمارے والد صاحب وہ 4 شادیاں رچا چکے ہیں۔ تو مسلسل یعنی انہوں نے تو اپنی ہر بیوی کو ٹائم دینا تھا اور اس ٹائم کو یہ انہوں نے راز میں رکھنا تھا۔ تو یہ اپنے گھر والوں کو اپنی بیویوں سے جھوٹ کہا کرتا تھا، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، زندگی بھر اور مرنے تک اس نے جھوٹ کہا ہے۔ جو اپنی بیویوں کو دھوکہ دے سکتا ہو، جو اپنے گھر والوں کے لیے یعنی جو اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے رہا ہو اور اپنے گھر والوں سے جھوٹ مسلسل جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہو، وہ شہید ہو سکتا ہے، وہ جنید بغدادی بن سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو جو اپنے گھر والوں کے لیے بدتر ہو، جھوٹا ہو، وہ پوری امت پہ کیا احسان کر سکے گا؟ یہ تو ان کا حال تھا۔ باقی ان دونوں کا جو مالی فراڈ ہے، جو کرپشن ہے، وہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اور وہ اسی طرح کہ مجھے ایک بریگیڈیئر صاحب اب بھی زندہ ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ جنید جمشید اور مولانا طارق جمیل صاحب نے گورنمنٹ سے، پاکستانی گورنمنٹ سے 300 بندوں کا حج کوٹا لیا۔ حج کا جو کوٹا ہے کہ ہم نے 300 بندے خصوصی طور پر بھیجنے ہوں گے۔ اب ایک بندے پہ جو خرچہ تھا وہ 2 لاکھ روپے، اور
یہ کتنے چارج کرتے تھے؟ یہ 12 لاکھ چارج کرتے تھے، یعنی ایک بندے سے یہ دونوں 10 لاکھ روپیہ کماتے تھے۔ اچھا، اس کے لیے یہ کیا محنت کرتے تھے؟ تو ہر مہینے ان کا 17 تاریخ سے لے کر یعنی مہینے کے آخری 2 ہفتے جو ہوتے ہیں، ان میں ان کی تشکیلیں ہوتی تھی۔ یہ تشکیل رائے کی طرف سے یا کسی مقامی مرکز کی طرف سے نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کی اپنی بدمعاشی تھی، اپنی بے اصولی اور بے ترتیبی تھی، اور انہوں نے طے کرنا تھا کہ ہم نے کہاں کہاں جانا ہے۔ خواصوں کے اور امیروں کے علاقوں میں یہ جاتے تھے، اور وہاں پر یہ بڑے لوگوں کو ٹارگٹ بناتے تھے اور رہتے تھے مسجدوں میں، تشکیل ہوتی تھی جماعت کی۔ لوگ انہیں سمجھتے تھے کہ تبلیغی جماعت میں آئے ہیں، لیکن یہ اپنا کاروبار چلاتے تھے۔ یہ خصوصی ملاقاتیں کرتے تھے امیروں سے، اور پھر انہیں اپنے ساتھ حج پر جانے کی تشکیل بھی کرتے تھے۔ تو امیروں کو کیا چاہیے کہ جسے دعوت مل جائے مولانا طارق جمیل اور جنید جمشید کی طرف سے، اور وہ بھی کہ بھائی ہمارے قافلے میں آپ نے ہمارے ساتھ حج پر جانا ہے اگلے سال، تو انہیں اور کیا چاہیے؟ لوگ جوق در جوق ان کے ساتھ جاتے تھے۔ تو ہر سال کتنے روپیہ یہ کماتے تھے؟ 3 کروڑ روپیہ یہ کماتے تھے، یہ فری میں کماتے تھے۔ یہ کرپشن ہے، اور یہی کرپشن ان کے سارے اکابرین کرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ والے ہوتے مولانا طارق جمیل، تو یہ اپنی شہرت سے اور اپنے علم سے اور اپنے تجربے سے کبھی دنیا نہیں کماتے۔ میں نے تو آپ کو مولانا احسان الحق صاحب کی جو اصلی تصویر تھی، ان کا جو اصلی چہرہ ہے وہ بھی دکھا دیا، اور ان کے شاگردوں کا، کہ جنہیں ہم اللہ والے سمجھتے ہیں، جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی دین کا کام کرتے ہیں اور یہ نبوی محنت میں لگے ہیں، اور ہمارا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ تو بس صحابہ سے کچھ کم ہیں، یعنی صحابہ کے درجے سے، اگر صحابہ کے درجے کے برابر نہیں ہیں تو کم بھی ان سے نہیں ہیں۔ اتنا ہم نے ان کو درجہ دیا، لیکن یہ کس قدر دنیا دار ہیں۔ اور صرف یہ لوگ نہیں، جتنے بھی تبلیغی اکابرین ہیں ہر مرکز میں یہی ہے۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تبلیغی جماعت لوگوں کو یعنی پوری امت کو جوڑنے کا درس دیتی ہے، ان کے اگر 4 بندوں کی بھی جماعت ہو اور 3 دن سے زیادہ کی تشکیل ہو، تو وہ لڑے بغیر واپس نہیں آ سکتی ایسی جماعت۔ یعنی 4 اور 3 بندوں کی جماعت میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، ہم نے خود دیکھیں۔ تو جو جماعت اتنی بڑھتی ہو اور جس میں اتنا کرپشن ہوتا ہو اور جس میں اتنے پیسے آ رہے ہوں، جس میں اتنا جاہ و جلال ہو، تو یہ لوگ کس طرح متحد رہ سکتے ہیں؟ جو جماعت خود تقسیم ہو چکی ہو، وہ امت کو کیا متحد کر سکے گی؟